بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پس منظر میں نئے ابھرتے ہوئے خد و خال انٹرنیشنل پالیٹکس اور پاکستان پہ اس کے اثرات، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان کے لیے ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ عراق، لیبیا، لبنان، شام اور افغانستان کے بعد دو ہدف ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ایران اور پاکستان۔ اس وقت ہم ایران کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایران اور پاکستان کے تعلقات سے بھی صرف نظر کرتے ہیں، صرف فوکس رکھتے ہیں اس نئی سیاسی صورتحال کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر امریکہ نے پاکستان کے لانگ رینج ایٹمی بیلسٹک میزائل سے وابستہ اپنے خطرات اور خدشات کا اظہار کیا ہے اور کچھ پابندیوں کے اشارے دیے ہیں مستقبل قریب میں۔ دراصل مسئلہ امریکہ کا نہیں کہ اسے خطرہ ہے ہمارے بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایسے سرعت انگیز میزائلز تحلیق کر چکا ہے اور مسلسل تحلیق کرتا چلا جا رہا ہے اور انہیں مخلص سے مخلق تر بناتا چلا جا رہا ہے، جو جنوبی ایشیا کی حدوں سے باہر امریکہ تک اپنی رینج رکھتے ہیں، مار کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو کہا گیا کہ جنوبی ایشیا سے باہر تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جنوبی ایشیا میں بھارت اور ہماری ایک ہے آپس میں ایک چپکلش، ایک کشاکش، ایک کھینچتانی، ایک نفرت، ایک عداوت۔ اب ایک نیا رخ دیا گیا ہے پاکستان کے ایٹمی اسلحات کو، بنیاد بنایا گیا ہے بیلسٹک میزائلز کو، اور ہدف اپنے آپ کو بنایا گیا ہے کہ یہ ٹوئن ٹاورز تک بھی، پینٹاگون تک بھی یہ مار کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ، کیونکہ یہ کسی شخص نے نہیں کہی، یہ گورنمنٹ کی، امریکن انتظامیہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اصل مسئلہ امریکہ خود نہیں، نہ اسے اپنا کوئی خطرہ ہے، اور یقیناً امریکہ کو اس کا مکمل ادراک اور احساس ہے، شعور ہے کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ تک میزائل نہیں داغے گا۔ مسئلہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں صرف یہ بتا دوں کہ ان کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ ہم تمہیں ذلیل و خوار کریں گے اس دنیا میں، چونکہ آپ لوگوں نے اپنے انبیاء کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، آپ کو جو وہ احکامات دیا کرتے تھے آپ اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس کے خلاف کرتے رہے، لہذا ساری دنیا اور جہان میں جہاں بھی آپ قدم رکھیں گے بہت طویل عرصے تک آپ کو زمین نہیں ملے گی، جس زمین پہ قدم رکھو گے وہاں آگ اگلے گی زمین۔ اور ویسے تاریخ میں ایسے ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے دیتا چلا جاؤں، میں مسلم ورلڈ کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر بچے باہر گلیوں میں کھیل رہے ہیں، کوئی یہودی 6 فٹ اور کوئی وزن 105 کے جی لہیم شہیم جا رہا ہوتا تھا تو بچہ پکڑ لیتا تھا اسے، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا تھا، اس کے گلے میں رسی ڈال کے کتے کی طرح گلیوں میں گھمایا کرتا تھا۔ یہ گزرا ہے یہودیوں پر عہد، لیکن انہیں یہ بھی بشارت ہے کہ اس جرم کی سزا دے کے جو آپ انبیاء کی تکفیر کرتے رہے ہیں اور ٹٹھا اڑاتے رہے ہیں، بعد میں ہم آپ کو خزائنۃ الارض، دنیا کے خزانے یعنی دولتوں کی چابیاں دے دیں گے، اور اس خزانے کے زور پہ آپ اس دنیا میں ایک خدائی ریاست قائم کریں۔ بات شروع ہوئی ہیکل سلیمانی سے، اور اب اسرائیل کو جس طرح لا کر وہاں بسایا گیا وہ آپ کے سامنے شارٹ کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ اب پاکستان اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ، کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں 12 سال کا بچہ بھی اپنے آپ کو بارود باندھ کر پتہ ہوتا ہے اور جا کے خودکش دھماکہ کر دیتا ہے۔ اس میں ہمیں انکار تو نہیں کرنا چاہیے، ہم اسے سراہتے نہیں ہیں، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، لیکن فی الواقعہ ایسا ہے۔ اور یہی وہ قوم ہے کہ 80 سال کا بوڑھا قبر میں ٹانگے ہیں، اس نے بھی اپنے آپ کو بارود باندھا ہے اور جا کے ٹکرا گیا ہے کسی وقت، خودکش دھماکہ کر دیا ہے اس نے۔ تو اسرائیل کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی ایسے انتہا پسند لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کے پاس انتہائی مہلک اسلحہ ایٹمی موجود ہے۔ پاکستان کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے، ناظرین کرام، یہ میری بات لکھ لیجیے، میں اپنے کالموں میں بھی لکھتا چلا رہا ہوں، میں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان نے جب سے
ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، کان کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حکومتوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی یہ پارٹی آ گئی کبھی وہ پارٹی آ گئی، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایسے نقاب پوشوں کا ایک گروہ ہے جو اس پورے گلوب پر اپنی ہیجمنی قائم رکھنا چاہتا ہے، اور جو بھی خطرات وہ دیکھے کہ کہیں دور نظر آ رہے ہیں ان کا کلا کما کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اس میں کوئی کبھی اور کوتاہی نہیں کرتا۔ جب پاکستان ایٹمی قوت سے ہمکنار ہوا، اسی وقت اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو دو راستے، ایک تو یہ کہ ہندوستان کے ذریعے جنگ چھڑوا کر پاکستان کو برباد کیا جائے، ہندوستان کی یہ جرت نہیں، یہ میں کوئی مخالف نہیں ہوں، کسی بھی نعرے کی بنیاد پر میں انسانوں کے ہاتھوں اجتماعی قتل و غارت میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، دوسرے لوگوں سے جنگوں کے حق میں بالکل نہیں ہوں، لیکن بھارت جس کا حجم آپ کے سامنے ہے، جس کی فوج آپ کے سامنے ہے، جس کی طاقت آپ کے سامنے ہے، جس کی معیشت اتنی بڑی ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں، پاکستان اس کے بالمقابل کسی کھاتے میں نہیں آتا، لیکن وہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پیرامیٹرز ہیں کہ اگر کسی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے یہ واقعہ ہو تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ صدر پاکستان سے، نہ وزیر اعظم سے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ نے اسی وقت داغ دینے ہیں میزائل ایٹمی۔ تو یہ اگر مجھے علم ہے تو یہ امریکہ کو بھی علم ہے، یہ اسرائیل کو بھی علم ہے، یہ پوری دنیا کو علم ہے، یہ بھارت بھی جانتا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں جو طے کیا گیا وہ بھی میں آپ کو کہتا چلا جاؤں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ ولاگ جس شخص نے بھی غور سے میرا سن لیا اسے انٹرنیشنل پالیٹکس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس کے پس منظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اسے یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا بھی ادراک اور فہم حاصل ہو جائے گا۔ پاکستان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو اندر سے وہیں سے لوگ لیے جائیں، انہی کے ذریعے اس کی بنیادوں کے اندر پانی بھر دیا جائے، اسے معاشی طور پہ برباد کر دیا جائے، اسے قومی رشتوں میں پھیلا دیا جائے، اس کے اندر لسانی فسادات کے تمام سامان کر دیے جائیں، اس میں سیاسی اختلافات اس مقام پہ پہنچا دیے جائیں کہ واپسی کی راہ نظر نہ آئے، نہ حکمرانوں کو اور نہ عوام کو۔ لہٰذا اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام، اور میں پھر آج کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، بلوچستان ہمارے ساتھ نہیں۔ جب میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ نہیں تو میں اس میں شامل نہیں ہوں، ہمارے سے مراد اسلام آباد کے ساتھ نہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، بلوچستان اس وقت زبردستی باندھ کے ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا۔ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پاک چین دوستی ماضی کا قصہ بن چکی ہے، بھول جائیے، یہ ایک وہم ہے، یا خوش فہمی رہ گئی ہے یا غلط فہمی ہے۔ چین آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اب چین، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کتنی خوفناک اور خطرناک بات ہے، لیکن میں آپ کو پتہ دے رہا ہوں، اور میرے اس دیے پتے کی تصدیق کرے گا آنے والا وقت۔ بلوچستان کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گا چین، کیا رہ جائے گا آپ کے پلے؟ کہاں گئی پاک چین دوستی؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز ڈالرز لگائے ہوئے آپ نے سپیک پہ، گوادر پورٹ پہ، پوری قوم جو ہے وہ ایک طرف ہے، کوئی چینی ادھر منہ کرے گا وہ اپنی جان پہ کھیل کے اسے مار دیں گے، اور چین کے اندر کسی ایک شخص کا مر جانا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب چینی قوم کے نزدیک اور حکومت کے نزدیک کیا ہے۔ یہاں تو گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے ہیں، اور کسی پہ جھو نہیں رینگتی، مرتے ہیں تو مرے، غرق ہوتے ہیں تو ہوں۔ دوسری اقوام ایسی نہیں ہے، اور خاص کر چین ایسا نہیں ہے۔ اب چین کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، چونکہ حالات بالکل پکے ہوئے ہیں علیحدگی کے بلوچستان کے اندر، چین اسے ہوا دے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اور میں کہہ چکا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اپنے کہے کا، مجھ سے کوئی پوچھ لے بلوا کے، کوئی مشورہ نہیں لیتا، نہ لے۔ بلوچ قیادت کا ڈائریکٹ رابطہ ہو چکا ہے چینی قیادت کے ساتھ، کیا کوئی مانے گا؟ آج یہ مستقبل اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے گا۔ یہ ہے کیفیت آپ کی، آپ کے بلوچستان کی۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو شاید، لیکن مبالغہ ہوگا، 99.9% پختون پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پہلے بھی بہت سے محرکات ہیں اس کے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا رد عمل یہ ہے کہ بچے سے لے کر مختل حواس بزرگوں تک یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان سے معافی، ابھی وہ افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں یا آزاد پختونستان کی بات کر رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک نقشہ بنایا تھا، ایک روڈ میپ دیا تھا کہ اسے اندر سے برباد کرو، حملہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، اندر سے شہباز شریف مل جاتا ہے، اندر سے قمر جاوید باجوہ مل جاتا ہے، اندر سے وہ جنرل قیانی مل جاتا ہے، اندر سے یہ موجودہ قیادت مل جاتی ہے، جو تیز تر کر دیتے ہیں لوگ مل کر اس منصوبے کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے، پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کی عمارت کو زمین بوس کر دینا۔ اب پابندیاں لگنی شروع ہوں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ امریکہ اگر آکسیجن کا سلنڈر ہمیں نہ لگائے تو ہم تو چلتے پھرتے ایک ڈیفالٹر قوم ہے ہماری۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے بچے ہیں، اتنا قرض ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیرونی قرض ہم اتار سکے، قرضوں میں جکڑی ہوئی ایک قوم ہے۔ تو آج میں وہ پڑھ رہا تھا، وہ ایک وہ بہت نالائق اور ان پڑھ خاندان ہے، یہ خدا کی مار ہے، خدا کی لعنت ہے، ہمارے 73 سالہ اجتماعی جرائم کی سزا ہے یہ شریف کی اولاد جو مسلط 30 سال سے چلی آ رہی ہے، اور آج بھی لا کر ہارے ہوئے لوگوں کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا ہے۔ مریم نے آج کہا ہے کہ 10 سال قید دیں گے بھکاری کو یا بھکاری بنانے والوں کو۔ آپ لوگوں نے اس قوم کو بھکاری بنا دیا، آپ کو تو حب سے دوام دینا چاہیے۔ 10 سال تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو بھکاری بناتے ہیں، آپ نے تو قوم کو بھکاری بنایا ہے۔ خیر، یہ جملہ متضی، پھر میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال اور آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہی ہے، ان حالات میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اپنے انتہائی آدھی صدی پہ پھیلے طویل سیاسی تجربے کی بنا کچھ نہیں لینا دینا مجھے نہ پی ٹی آئی سے، نہ عمران خان سے۔ یہ میرا ملک ہے، میں اپنے ملک سے محبت کے پس منظر میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ کر۔ یہ وہ وقت ہے جب عمران خان اس قوم کو، اس وقت ایک انتہائی غیرت مند، جرت مند اور استقامت کے سامنے، طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے والے لیڈر کی، ایسے حالات میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ایسے حالات ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک شخص کو اس قوم سے ابھرتے نکلتے اور قوم کو سنورتے بنتے اور طاقتور ہوتے اور چھاتے دیکھا ہے۔ ایک شخص اگر ایسا قوم میں پیدا ہو جائے تو پوری قوم کو لے کر وہ چل پڑتا ہے، اگرچہ بظاہر حالات انتہائی تباہی، بربادی، ذلت، نامرادی کے دکھائی دے۔ عمران خان کو کھڑا کر دو، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور بین الاقوام عزت کا مقام پالو، یہ سیدھا سا راستہ ہے۔ وہ ہم سنا کرتے تھے بچپن میں، ایڈورٹائزمنٹ آیا کرتی تھی ریڈیو پہ، 100 گلاں دی اکو گل تے بہتے پانی دا اکو حل، نواب ٹیوب ویل، نواب ٹیوب۔ عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ یہ لپڑ کباڑیے کہتے ہیں، دیکھو جی لوگ کہتے ہیں عمران خان نہیں ہے تو پاکستان، واقعتاً عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، عمران خان ہے تو پاکستان ہے۔ یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، ایسی صورتحال بن گئی ہے، لہٰذا پاکستان پر رحم کیجئے، پاکستانی قوم پر رحم کیجئے، اپنی غیر ضروری طور پر متحرک انا کو قابو کیجئے، ملک کا سوچئے، کیا نام لکھا جائے گا، کیسے پکارے جائے گی، آپ کی تو اولاد اس قابل نہیں رہے گی، تھو تھو کرتے رہے گی پوری قوم، تاریخ تھو تھو کرے گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ۔ باز آ جائیے۔ ناظرین کرام، جب تک مجھے موقع میسر ہے آپ کے ساتھ ویلاگ کے ذریعے میری ملاقات ہوتی رہی۔ پاکستان اور پاکستانی قوم کے حق میں آپ بھی دعائیں کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، کوشش کیجئے، میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ وہ امید ہے پاکستان کی، وہ امید ہے اس قوم کی۔ اللہ حافظ۔